قربانیاں نہ دیتے تو تم تو ہمیشہ سے غلام تھے اور غلام رہتے. اور ایک اور تجربہ کرو، جس نے اپنے بڑوں کی بے عزتی کی پھر اللہ میاں بھی بڑوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. تھوڑی سی زندگی میں ہم نے یہ تجربہ کیا، جس نے صحابہ کرام کی مخالفت کی، اناد کیا، دشمنی مول لی، خدا کی قسم خدا کی زمین نے جواب دے دیا کہ میرے یہاں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے زمین تنگ ہو گئی، حکمران کے لیے تنگ ہو گئی، فقیروں کے لیے نہیں. فقیروں کے لیے تو ساری زمین کھلی ہے. اب تم جتنے سرکاری ملازم ہو چھٹی لو گے، درخواست دو گے، بیمار بنو گے، سرٹیفکیٹ پیش کرو گے، یاروں کی موج ہے، جدھر چاہے چلے جائے. اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کے ملازم نہیں. ہم اگر سپاہی ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم رضاکار ہیں سرکار مدینہ کے، ہم غلام ہیں آقا دو عالم کے، اور ہم جانثار ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ارے حضور کے مقام کو تو کیا سمجھے گا جب حضور کے وزیروں کی اور چاروں طرف جانثاروں کی برائی کرتا ہے. مکہ مکرمہ میں 13 سال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے. میں تو حیران تھا، شیروانی صاحب قرارداد پیش کر رہے تھے کہ صحابہ کرام کے ناموں کی بھی چھٹی کرو. میرا تجربہ 35 برس کا یہ ہے کہ جتنے مریں گے، جتنے پیدا ہوں گے، سارے سال کی چھٹی بے شک ہو جائے لیکن صحابہ کرام کی چھٹی نہیں کرنی. ویسے کسی حکومت کو مستقل چھٹی مل جائے تو اور بات ہے. مستقل چھٹی بے شک لے لے لیکن صحابہ کرام کے نام کی چھٹی نہیں کرنی. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں پتھر لگے. یہ جتنے جھنگشہر کے لوگ، ارد گرد کے لوگ بیٹھے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے مکے والے، تم وہاں پہ تھے؟ تمہارے باپ دادا، ان کے باپ دادا، چلے جاؤ اوپر کو گاجر مولی کی طرح، ان سے بڑے تھے، اور اگر ہوتے تو پتھر ہی مارتے. ہاں ہاں، اس زمانہ میں آقا کا ساتھ دینا کوئی مذاق نہ تھا. جس نے ساتھ دیا اس کی قبر سے جا کے پوچھ تیری جان کو کیا بنی تھی. تو 1400 سال کے بعد کلمہ دروازے پہ تجھے پڑا ہوا مل گیا، تو کیا محبت کرے گا، تو کیا عشق اپنائے گا، تو کیا جانثاری کرے گا. تو حضور کے ان جانثاروں کی قدر نہیں کرتا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف کھڑے ہو کر پتھر کھائے. تم نے کب ساتھ دیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ مال قربان کیا تب انہوں نے، جان قربان کی تب انہوں نے، آل قربان کی تب انہوں نے، سب کچھ تو انہوں نے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں انہوں نے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے انہوں نے کیے. اور خدا کی قسم جس دلہا کے برات کے صحابہ براتی بنے ہو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی خوشی نہیں مناتے؟ تمہارے یہاں کوئی شادی کرنے آئے، کسی براتی کو محلے کا آدمی کوئی کچھ کہہ دی تو بڑی منتیں کرتا ہے، یار براتی ہے، پردیس کا آیا ہوا ہے، میں معافی مانگتا ہوں اس کی طرف سے. تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براتیوں کو بھونکتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تیرے دروازے پہ اگر کوئی گورنر، کمشنر، ڈی سی، اے سی، چھوٹا بڑا ذمہ دار سرمایہ دار اگر شادی کے لیے آ جائے، تم بڑی خوشی مناؤ. اور خدا کی قسم اس گھر کے مقدر کو تم کیا کہو گے جس گھر پہ امام الانبیاء دلہا بن کر آیا؟ تیری لڑکی اگر کسی بڑے آدمی کے یہاں چلی جائے تو مچھوں کو وٹ دیتا پھرے، اور صدیق وہ ہے جس کی لڑکی سرکار مدینہ کے گھر میں موجود ہے. اور تو دے گا کوٹھی دیکھ کر، تو دے گا بنگلہ دیکھ کر، تو دے گا مربع ٹیوب ویل دیکھ کر، تو دے گا کار موٹر دیکھ کر، تو دے گا عہدہ دیکھ کر، تو دے گا کپڑے دیکھ کر، تو دے گا شکل و صورت دیکھ کر. سرکار مدینہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال ہے، گھر میں 2 گھروالیاں موجود ہیں، 4 جوان بیٹیاں موجود ہیں. 53 سال کی عمر مبارک ہو، 2 گھروالیاں موجود ہوں، 4 جوان بیٹیاں بیٹھی ہوں، ایک بیوی انتقال کر چکی ہو، ایسے وقت میں صدیق کے سوا کون ہو سکتا
औलिया की झोली में डाल। आल कुर्बान कर दी सिद्दीक अकबर ने। वो इंसान न था, वो ये नहीं सोच जानता था कि मैं उस घर में दे रहा हूं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि 2-2 महीने चूल्हे में आग नहीं जलती थी। सिद्दीक अकबर ने यह ना सोचा, जिसके सामने हर वक्त का मंजर था कि मैं उस घर में अपनी बच्ची को दे रहा हूं। आयशा सिद्दीका फरमाती है कि महीनों एक खजूर का दाना और एक पानी का प्याला मिलता रहा, और उसकी भी कदर तब हुई जब वो भी ना मिला। और बात सहाबा वो है, अगर तेरी रिश्तेदारी गवर्नर से हो जाए, मेरे ख्याल में खुशी का मारा फट जाएगा बीच में। वजीरों से रिश्तेदारी हो जाए तो हार्ट फेल ही हो जाएगा। मैंने उनको छेड़ के बहावे। तेरी रिश्तेदारी अगर गवर्नरों, वजीरों, सफीरों, अमीरों, जिम्मेदारों, आरतियों, ताजरों से हो जाए तो तू बड़ा आदमी बन जाए। और वो कितने बड़े मुकद्दर वाले होंगे जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे हुजूर की लड़कियों से शादियां करने के लिए दुल्हा बनकर आए। और बात वो है कि खानदान नबुव्वत के घर में, काली कमली वाले के घर में एक दफा नहीं 2 मरतबा दुल्हा बनकर आया। तेरा निकाह काजी पढ़ाए, तेरा निकाह मुफ्ती पढ़ाए, तेरा निकाह खतीब पढ़ाए, तेरा निकाह इमाम पढ़ाए, चाहे तू पैसे दे या ना दे, सबके निकाह यहां पढ़े जाएंगे। नबी के दामादों में एक ऐसा है जिसका निकाह आसमानों में हुआ। और मैं कहता हूं उस्मान को ना छेड़ना, वरना खुदा पे बात आएगी। काजी खुद खुदा है। जिन्होंने धन, दौलत, माल, आल सब का सब कुर्बान कर दिया हो, उनकी शान में रब कुशाई, गुस्ताखी, बेअदबी क्यों? बेवासा माल समझा है। ऐसा ना करो, बाद आओ। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यार वो वफादार हैं, दुनिया के अंदर कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सका कि निगाह नबुव्वत ने जिसको रंग दिया उसने हुजूर का दामन छोड़ा। कट गए, शहीद हो गए, टुकड़े तो हो गए, मगर हुजूर का दामन न छोड़ा। रिवायत में एक वाकया आता है, तवज्जो करना। सैयदना अबू हुरैरा सबकैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक जंग में, मैदान जिहाद में, मैंने एक शख्स को देखा कि सर से पांव तक जख्मी है, 70-80 के करीब जख्म है, और वो जमीन पर रेंग रहा है, कूनियों के बल आगे को बढ़ रहा है मैदान जिहाद की तरफ। तमाम बदन जख्मी, सर जख्मी, पैर जख्मी, सारा बदन कटा हुआ है, और वो कूनियों के बल और अपनी ठोड़ी के बल आगे को सरक रहा है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने पूछा हो अल्लाह वाले, अब कहां की तैयारी है? अब तो आखिरी वक्त है, लेट के अल्लाह के यहाँ रुखसत हो जा, अब किधर की तैयारी है? कहने लगा अबू हुरैरा, एक जगह लेट कर जान देते हुए शर्म आती है। जिस जात ने ऐसे लोग पैदा किए हो, उन नबी के यारों की शान में गुस्ताखी और कोताही। और रहे ये मुतालबे, हमारे तो कान पक गए सुनते सुनते कि फलां के रूट परमानेंट है, फलां का रूट, और दुनिया भर की इबादतों के मरकज अब अपने घरों में है। ये इबादत हमारी समझ में नहीं आई कि इबादत उसकी, घर मेरा ना। ईद के दिन पुलिस आती है ईदगाहों में, भाई ये जो सारे पाकिस्तान में ईद की नमाज पढ़ी जाती है, पुलिस आती है क्यों? थोड़े आदमी होते हैं। बकरा ईद की नमाज पढ़ते हो, पुलिस आती है। ईद उल फितर वो समैयों वाली ईद पढ़ते हो, पुलिस आती है। जुमे के दिन पुलिस आकर मस्जिद को घेरे में लेके खड़ी होती है। हम रमजान शरीफ के खत्मे कुरान के जलसे होते हैं, तरावियां पढ़ते हो, पुलिस आती है। ये 10वीं मुहर्रम को पुलिस क्यों भागी फिरे है? खीर बट रही है, मलिदा तकसीम हो रहा है। ये 8 करोड़ मुसलमान ईद बकरा
بقرہ عید پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، پولیس والے پولیس لائن میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پڑے رہتے ہیں. یہ 10ویں محرم کیا عذاب کا دن ہے، بھاگے پھرے وائرلیس سیٹ لگا ہوا ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے چلو، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے چلو. پتا چلا کہ یہ خود حکومت والوں کو بھی پتا ہے کہ یہ عبادت نہیں، شرارت ہے. جبھی تو آتے ہیں یہ بھاگے بھاگے، سرگوجے والے جنگ آئے، جنگ والے ٹوبے گئے، ٹوبے والے گوجرے گئے، گوجرے والے آگے کھسک گئے. نہ عبادت میں پولیس کے آنے کا کیا مطلب، یہ امامت کرتے ہیں کیا ہے یہ؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام انتظامیہ کو بھی پتا ہے کہ یہ عبادت کا دن نہیں، یہ گڑبڑ کا دن ہے. جب تمہیں خود معلوم ہے تو تم اس کی اصلاح خود کیوں نہیں کرتے؟ اس کی اصلاح خود کرو. انہیں کہو کہ بھائی شہروں میں الگ الگ ایک کوٹھی یہاں، ایک بنگلہ وہاں، ایک مکان یہاں، ایک اس طرح سے نہیں، تم اپنی الگ مارکیٹ بناؤ اور تم جھوپڑے اپنے الگ ڈالو. بے شک انہوں نے تو وہ کام کر رکھا ہے کہ بیسا یا تو بیسوں میں رہے گا، نہیں کسائی کا کھٹا تو کہیں گیا ہی نہیں. کچھ عقل کرو. آدھا ملک بیچ کے تو تم نے پہلے ریوڑیاں چاب لی، اس باقی کی خیر مناؤ. اس کے اندر امن و سلامتی کی جتنی آج ضرورت ہے شاید پہلے کبھی ہوئی ہو. اور یہ بچے گا صحابہ کرام کی ناموس کے صدقے میں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ ستارے، درخشندہ ستارے، تابندہ ستارے، جنہوں نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، تیرا استاد قاری بنے گا، تیرا استاد قاضی بنے گا، تیرا استاد امام بنے گا، تیرا استاد خطیب بنے گا. خدا کی قسم صحابہ وہ ہے جن کا استاد امام الانبیاء ہے. امام الانبیاء ہے. تیرا پیر نقش بندی ہوگا، تیرا پیر قادری ہوگا، تیرا پیر سہروردی ہوگا، تیرا پیر چشتی ہوگا، میرا پیر فلاں ہوگا، تیرا پیر دوسرا تیسرا ہوگا. خدا کی قسم ان صحابہ کو کچھ نہ کہو جن کا پیر امام الانبیاء ہو. صحابہ کرام تو وہ خوش نصیب جماعت ہے جنہوں نے 23 برس تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیچھے کھڑے ہو کر بلا ناغہ نمازیں پڑھی. صحابہ بیمار پڑتے تھے، عیادت کے لیے امام الانبیاء تشریف لائے. صحابہ شہید ہوئے، وفات ہو گئی، جنازے کے لیے امام الانبیاء تشریف لائے. صحابہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلم مبارک میں دکھ پہنچا. عرض کیا گیا سارا قافلہ پیاسا ہے، سارے قافلے والوں کو پانی کی اشد ضرورت ہے. اللہ میاں کی حضور میں رحمت والی جھولی پھیلا دی. مالک میرے، دینے والا تو ہے، لینے والا میں ہوں. آج سے نہیں، ازل سے تو دیتا نہ تھکا، میں لیتا نہ تھکوں. آواز آئی میرے محبوب، اگر کلیم اللہ کی طرح پتھر میں لکڑی لگوا کر پانی پلایا تو کلیم اور حبیب میں نمایاں فرق کیا ہوگا. ایک پانی کا پیالہ لے، اس میں 2 گھونٹ پانی رکھے، 2 بوند رکھ لے، اور یہ پیاری پیاری انگلیاں آپ اس میں رکھ دے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم چشمے میں جاری کر دے. جنگ کے نوجوانوں، تم نے طرح طرح کے مشروب پیے ہوں گے، ہزاروں قسم کے شربت پیے ہوں گے، طرح طرح کی چیزیں دنیا بھر میں پی ہوں گی، ندی نالے چشمے کنویں نلکوں کا پانی پیا ہوگا، پر صحابہ کرام کو جو پانی ملا کائنات انسانی میں کسی کو نصیب نہیں، کسی کو بھی نصیب نہیں. اللہ. ایک مسئلہ بتاؤ، جس نے ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھنے کے بعد محبت کی نگاہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جس نے حضور کے چہرے انور کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی. اور جن کو امام الانبیاء کی محبت بھری نظروں نے دیکھا ہو انہیں کیا کہو؟ انہیں کیا؟ اللہ. ایک ایک کو پوچھتے تھے فلاں کہاں، فلاں کہاں، اور سب کے لیے رحمت بن کر آئے.
کے ساتھ جنگوں میں، جہاد میں، لڑائی میں بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگ کی ہے اور 15 دن درختوں کے پتے چبائے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر جہاں جانا تھا دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی، سمندروں میں چھلانگیں لگا دی، جہاں بھیجا کوئی صحابی مڑ کے نہ آیا، میں جاؤں کیسے؟ اللہ میاں کو صحابہ کرام سے اتنا پیار ہے، فرمایا او لوگوں یہ میرا بلال کالا، یہ حبشی، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرنے والا، یہ جانثار جس گھوڑے پہ سوار ہو مجھے اس گھوڑے سے بڑا پیار ہے۔ فرمایا گھوڑے سے نہیں، گھوڑے کے پیروں سے بڑا پیار ہے۔ فرمایا پیروں سے نہیں، گھوڑے کے پیروں سے اڑی اڑی خاک کی مجھے قسم ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، مجھے ان گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی گرد و غبار کی قسم جس پہ بلال سوار ہو۔ جس پہ بلال خدا صحابہ کی تعریف نہیں کرتا، صحابہ کے گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے، اور گھوڑوں کی نہیں، گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک کی تعریف کرتا ہے۔ قرآن تو ان گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، ٹانگے میں سے دن کے دن نکال لو، بس مزے ہی مزے۔ صحابہ کے گھوڑے جن کا احترام دریاؤں نے کیا، سمندروں نے کیا، زمین و آسمان نے کیا، ہواؤں نے غلامی کی۔ سیدنا فاروق اعظم سب کا رضی اللہ تعالی عنہ، تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مراد ہے۔ اسلام کو فاروق اعظم کی ضرورت تھی، کملی والے نے، کالی کملی والے نے جھولی پھیلا کر خدا سے مانگ کے لیا۔ تم نے کبھی نماز پڑھ کے یہ دعا مانگی یا اللہ میری بربادی کر دے؟ مانگی؟ تم شانے نعوذ باللہ، نبی کو کوئی عقل نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، کس کو مانگ رہا ہوں؟ تم شانے اور عقل مند، تم نے کبھی یہ دعا مانگی یا اللہ جس گھر میں میری شادی ہو میرا سسر پرلے درجے کا پلیت ہو؟ اللہ، کبھی یہ دعا مانگی؟ تم تو اتنے سیانے کہ سسر بڑا باعزت اور بااکرام ہونا چاہیے اور بڑا مالدار ہونا چاہیے اور کوٹھی بنگلے ہونے چاہیے اور گھنٹی کی ٹنٹی ساتھ لگی ہونی چاہیے، تو اتنا سیانا اور نبی کو نعوذ باللہ اتنی بھی عقل نہیں۔ اللہ پاک جل شانہ سے جھولی پھیلا کے مانگا، الہی حد ہو گئی، مدت گزر گئی، مار کھاتے کھاتے مکے کی گلیوں میں لوگوں نے مارا، جوانوں نے مارا، بوڑھوں نے مارا، اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، خدا کی قسم طائف کے بچوں نے امام الانبیاء کو مارا۔ طائف کے بچوں نے جب اطلاع یہ ملی اور اللہ کے پاک پیغمبر حد ہو گئی، آج تو ابو جندل کے پیر پکڑ کر پہاڑی کے اوپر سے گھسیٹا گیا، چمڑا تو کیا، گوشت تو کیا، ہڈیاں سالم نہ رہی۔ کبھی اطلاع ملتی ہے اور اللہ کے پاک نبی آج تو سیدنا نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی میں غوطہ دے کر ڈبوئے رکھا، جان نکلنے کو تھی پھر بھی منہ باہر نکلا، اعلان کرتی ہے اللہ احد۔ اطلاعات ہیں، پریشان کن معاملات ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جولی پھیلائی، الہی خطاب کے بیٹے کو دین کی دولت سے مالا مال کر دے، تیرے اسلام میں جان پڑ جائے گی، اور فاروق اسلام کی جان ہے، فاروق اسلام کی شان ہے، فاروق اسلام کی شوکت ہے، فاروق اسلام کی عظمت ہے، فاروق اسلام کا تقدس ہے، فاروق اسلام کی عزت ہے، اگر عزت کو چھیڑو گے تو ہندوستان اسلام کو پہنچے گا۔ اللہ، عزت کو چھیڑو گے؟ خود نہیں آیا فاروق، اللہ نے بھیجا، کالی کملی والے نے مانگ کے لیا، حضور نے اور ہلکے پتلے کو کون مانگتا ہے بھائی؟ سب کو بہادروں کی ضرورت ہے، سب کو بہادروں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ بزدل ہوتا، کمزور ہوتا، ہلکا پھلکا یوں ہی ہوتا میرے جیسا، تو مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام الانبیاء جانتے تھے مکے کا پہلا
جوان ہے، بہادر ہے، جری ہے. اگر ایک فاروق مسلمان ہو گیا تو یوں سمجھو لاکھوں مسلمان ہو. اللہ میاں نے قبول کر لیا. اب جس نے لڑائی لڑنی ہو وہ جاؤ اللہ میاں سے لڑے کہ کیوں قبول کی فاروق اعظم کے حق میں دعا. اب کسی تکڑے سے لڑو نا، کچھ مزہ بھی آئے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگا. ادھر دار الندوہ میں مشورے ہو رہے ہیں کہ نبوت کو ختم کر دو، یہ قصہ ہی ختم کرو. یہ کیا کہانی ہے؟ ہم سارے چودھری، ہم سارے رئیس، ہم سارے سرکار، اور یہ کیا بات ہے کہ ایک بات ختم نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا جب تک نبوت کو قتل نہ کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک شہید نہ کر دو اس وقت تک یہ بات نہیں بنے. قرآن کہتا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی تدبیر بنائی. اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی تدبیر بنائی، میری تجویز کامیاب رہی. ادھر اللہ کے نبی نے بھی فاروق کو مانگا، ادھر مکے والوں نے بھی فاروق کو بلایا. پتا چلا کہ سب کے مطلب کا تھا. اگر نبی کی دعا کا تجھے اثر معلوم نہیں ہوتا تو دار الندوہ میں جا کے گھس جا اور مکے کے کافروں سے پوچھ کہ یہ کام تم خود کیوں نہیں کرتے، اس کے ذمے کیوں لگا رہے ہو. بلا کے کہنے لگے نبی کا سر لا دے، تجھے 100 اونٹ انعام دیں گے. 100 اونٹ. یہ تیار ہو گئے اور بات وہ کہی صرف انعام والی نہیں. انہوں نے پوچھا کہ قتل کرانا کیوں چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہمارا دین کو بڑا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے دین کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، باپ دادا کا دین. نوجوان طبقے کو سمجھانا بڑا آسان ہے، پر یہ جو پرانے پیپے ہیں نا، خدا کی پناہ ہو جی ساڈے پیو دادا یہ میں نہ بلا تیرا دادا نبی تھا، ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے. تیرے باپ دادا کی کوئی بات حجت ہے، کوئی دلیل ہے؟ میں کسی کی ذات پہ حملہ نہیں کرتا. حالات آج کل ایسے ہی بنے ہوئے ہیں. وہ کسی کا لڑکا کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا تھا، کہنے لگے اس کے باپ سے کیا وہ بڑا بدتمیز ہو گیا، یہ اس کے ابا کے پاس چلتے ہیں. نالائق کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے. اسے یہ پتا نہیں تھا کہ تہذیب ایسی ہو گئی. گئے والد کے پاس، وہ حضرت چکر کاٹ رہے ہیں اور پیشاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ دونوں پاکستانی معلوم ہوتے ہیں، ان کے دادا کے پاس چلو، دونوں کی شکایت کریں گے، پوتے کی بھی بیٹے کی بھی. اب بڑے میاں چارپائی پہ بیٹھے ہیں، ہلنے جلنے جوگے نہیں، چلو میں پیشاب لے اور لوگوں پہ پھینک دے. باپ دادا کا دین کیا ہوتا ہے؟ باپ دادا کا فاروق اعظم کو کہنے لگے کہ ہمارے دین کا نقصان ہو رہا ہے، دین میں انہوں نے بڑا رکھنا ڈالا ہے. انہوں نے کہا اچھا باپ دادا والا دین کے ہاں. انہوں نے کہا لاؤ پھر تلوار. لے کے چلتا ہے، تیور بدلے ہوئے ہیں، جلال میں ہے، غصے میں ہے. بلا فاروق کا غصہ اور چھپا ہوا رہ جائے. سب کو پتہ لگ گیا، مکے میں دھڑکا مچ گیا کہ آج خطاب کا بیٹا جلال میں. ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے، آج تو بڑے گرم ہو رہے ہو. لگا چھوڑو چھوڑو، آج میں اس قصے کو ختم کر دوں گا. سارے مکے میں شور مچا ہوا، حرم میں گڑبڑ ہو گئی. انہوں نے کہا بات بھی کچھ کہ اس نبی کو ٹھکانے لگانے چلا ہوں. صحابی کہنے لگا نبی کو کہ ہاں، کہ نبی تک تو بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کا تو پتہ لگا لے. تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا اچھا یہ دین میرے گھر میں آ گیا کہ ہاں. انہوں نے کہا پھر نبی کو تو بعد میں دیکھوں گا، پہلے اپنوں کو دیکھوں، پہلے ان اپنوں کی خبر لوں. گئے دروازے پہ، اللہ غنی، اگرچہ قرآن مجید مکمل نہیں ہوا لیکن مرد عورتوں میں کتنا قرآن کا ذوق تھا، کتنا شوق تھا، کتنی رغبت تھی، کتنی محبت تھی. فاطمہ بنت خطاب اور ان کا شوہر دونوں میاں بیوی ایک صحابی سے قرآن کریم یاد کر رہے ہیں.
वसल्लम की हदीस नहीं सीखते। अगर ये सीख जाए तमाम के तमाम इख्तिलाफात सही हो सकते हैं, तमाम का तमाम मसला सही हो सकता है, मगर अंग्रेजी खातब का कुरान के नजदीक नहीं आता, इस्लाम के करीब नहीं आता, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के नजदीक नहीं आता। न खुद पढ़ते हैं न अपनी औलाद को पढ़ाते हैं। 2-4 लड़के जितने अच्छे तनोमंद सेहतमंद होंगे तमाम के तमाम कॉलेज में जाएंगे। एक आध जिसकी लात मारी जाए, जिसकी आंख मारी जाए, मौलाना इसको कबूल फरमा लीजिए, आप कुरान पढ़ाएंगे हम इसे। बोला तेरी माँ का बस सही से कुरान पढ़ाएगा। चंगा माल अंग्रेज वास्ते, मोह होया माल खुदा वास्ते। फिर बैठकों दे विच बह के गलियां दे मोटरां ते कहंदे मौलवी आजकल चंगे नहीं रहे, ओ मटेरियल तो देखो। तुसां मदरसे दे विच जेड़ा मटेरियल सटेंदे खड़े हो, कदाई हुण मटेरियल ते तो निगाह पाओ। जो जो मटेरियल सटे सो यो जो माल तैयार होना है ना। मटेरियल देसी ते माल वलैती कैसे तैयार हो जाए। गरीब लोग, माजूर लोग, परेशान लोग खुदा का कुरान पढ़ते हैं। जिसका खुदा ने पेट भर दिया वो कुरान नहीं पढ़ता, वो नबी का फरमान नहीं सीखता। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बादशाह वक्त है, हुक्मरान है हिंदुस्तान की पूरी जमीन का, और मालूमात तो अलग रही, कुरान मजीद की मालूमात अलग रही। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसें जुबानियात थी। बादशाह को 5000 हदीसें जुबानियात थी। और फतावा लिखने के लिए 40 उलमा बिठा रखे थे कि फतवा लिखो। शाम को सुनता था, तस्हीह करता था। तुम फतवा लिखने के लिए किसको बिठाओगे? बिठाओगे तो यूं बिठाओगे कि मेरा बाप मर गया, कुरान पढ़ दो। मौलवी चंगे नहीं, मौलवी चंगे नहीं। मौलवी का खत गुनाह क्या हो गया? और जब तक तेरा बाप नहीं मरता मौलवी को पता ही नहीं लगता तेरा घर किस वार्ड में है। अकीके की दावत चेयरमैन खाएंगे, अकीके की दावत थानेदार खाएगा, टी पार्टी में वो लोग शामिल होंगे। कोई मर जाएगा, बुलाओ फलाने मौलवी साहब को, फलाने मौलवी साहब को बुलाओ भाई। जब तक कोई मरेगा नहीं मौलवी को तेरे घर का दरवाजा नहीं पता लगेगा। फिर बता हम तेरे जीने की दुआ करें या मरने की? जीने की दुआ उनसे करा जिनको बर्फियां खिलाता है, समोसे खिलाता है। मौलवी यूं करते हैं, मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। ये जो हवाई जहाज अगवा करके ले गए थे, ये कौन से मदरसे के फारिग तहसील थे जी? ये जंग की कौन सी मस्जिद का खतीब है इनमें से कोई सा? और वो जो 56 बाहर तशरीफ ले गए थे उनमें कौन सी मस्जिद का इमाम था? बाबू का नाम लेते हुए जरा डर लगता है ना, हम यतीम हैं। जो इल्जाम आए मौलवी पे लगाओ। खुदा की कसम तुम नहीं जानते मौलवी की कदर। जा मिस्टर चर्चल से जाके उलमा ने सारी उम्र वो कारनामे अंजाम दिए और तुम कॉलेज पे नाज करते हो, हजारों करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हो। कॉलेज की सरजमीन ने सर सैयद अहमद पैदा किया, मस्जिद की चटाई ने मौलाना कासिम नानोक भी पैदा किया। कॉलेज ने लियाकत अली खां पैदा किया, अब्दुल रब मिस्टर मरहूम पैदा किया, नवाब ममदूद पैदा किया, मस्जिद की चटाई में अहमद अली लाहौरी पैदा किया। कॉलेज ने अयूब खान पैदा किया, याह्या खान पैदा किया, मिस्टर भुट्टो पैदा किया। मस्जिद की चटाई ने अताउल्लाह शाह बुखारी पैदा किया, मुफ्ती महमूद पैदा किया। तुम्हें क्या मालूम है कि मुफ्ती महमूद कौन था? जाओ सदर ममलकत से पूछो। जिस वक्त मुफ्ती महमूद सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा मकान के सामने रखा हुआ था तो सदर ममलकत वहां मौजूद थे। लोगों ने बतलाया
کہ صدر ضیاء الحق صاحب کبھی مفتی محمود کے چہرے کو دیکھتا تھا اور کبھی مفتی محمود کے محل کے دروازے کو دیکھتا تھا، اور آسمان سے پوچھتا تھا کہ خدایا یہی وہ انسان تھا جو اس چار دیواری میں زندگی گزار گیا؟ بے شک عام حالت میں تو کیا، وزارت کے دور میں جس کا مزاج تو کیا بدلتا، جس کا تدبر تو کیا بدلتا، جس کی سیاست تو کیا بدلتی، مفتی محمود کا جوتا بھی نہ بدلتا، جوتا بھی نہ بدلا، وہی لباس، وہی حالات اور وہی واقعات آخری دم تک۔ وہی حالات۔ قاری محمد طیب صاحب مدذلہ نے تعزیتی اجلاس کیا دارالعلوم دیوبند میں، تو ایک حدیث سنائی علماء کو کنز العمال کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو صدی کا نچوڑ اور عرق ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے، اس کو اللہ پاک صدی کے اخیر میں اٹھاتا ہے، اور فرمایا 14ویں صدی کا مجدد اور عرق اور خلاصہ مفتی محمود تھا۔ اللہ اکبر، زندہ باد۔ جس عظمت کے لوگ پیدا کیے مسجد نے، سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو دیکھو، مولانا محمد علی جوہر کو دیکھو، مولانا جعفر سلیسری کو دیکھو، مولانا یحییٰ پٹنے والوں کو دیکھو، مولانا حمید اللہ سورت والوں کو دیکھو، خدا کی قسم ایک ایک جوہر ایسا پیدا کیا خالد نہ پیدا کر سکا اور نہ پیدا کر سکے، نہ پیدا کر سکا نہ اس لیے میں نے بات کہی تھی کہ اس زمانے میں مٹیریل کچھ اور تھا تو اچھا مال تیار ہوتا تھا، اب مٹیریل تم نے خود غلط رکھا ہے تو صحیح مال کہاں سے تیار ہے؟ آؤ مسجد میں، آؤ خدا کے قرآن کے نزدیک۔ رب ذوالجلال کی قسم جس بیگم پہ رات دن قربان ہوا پھرتا ہے، یہ بیگم تو جنازے کے ساتھ دروازے تک بھی شرم کی ماری نہ جائے گی۔ اللہ جن بہن بیٹیوں پہ لاکھوں روپیہ قربان کرتا ہے، یہ رو پیٹ کر زیادہ سے زیادہ باہر کے دروازے تک جائیں گی۔ جن عزیزوں اقربا رشتے داروں کے پیچھے لگ کر نہ رشوت سے پرہیز کیا، نہ حرام سے پرہیز کیا، نہ ملاوٹ سے پرہیز کیا، کبھی سوچا تک نہیں یہ تمام کے تمام قبر تک ساتھ جائیں گے۔ اور خدا کی قسم اللہ کا قرآن اتنا وفادار ہے، گھر میں بھی تیری ساتھ ہے، نماز جنازہ ہو رہی ہے تیری ساتھ ہے، قبر میں دفن کر کے بیٹے نے مٹی پھینک کر پیٹھ دکھا دی، بھتیجے نے مٹی پھینک کر پیٹھ دکھا دی، داماد نے پیٹھ دکھا دی، چچے نے دکھا دی، سگے بھائی نے پیٹھ پھیر لی۔ قرآن کہتا گھبرانا میں تیرا ساتھی ہوں، گھبرانا میں تیرا ساتھی ہوں۔ اللہ قبر کا ساتھی، حشر کا ساتھی، پلسرات کا ساتھی، عدالت خداوندی تک کا ساتھی، جنت میں ساتھ لے جانے کا ساتھی، بے وفا نہیں، بے وفا نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ آئے تو اندر سے قرآن کریم کی آواز آئی۔ سبحان اللہ، کس قدر مبارک ہے وہ گھرانہ جس کے در و دیوار قرآن سنتے ہو، اور کتنا لعنت بھرا ہے وہ گھر جس کے در و دیوار ہر وقت کنجریوں کے گیت سے گندے رہتے ہیں۔ اب تو کوئی بس خالی نہیں، اپا مسلمان تو پہلے لوگ تھے نا، اپا ہے مسلمین۔ کوئی ٹرک خالی نہیں، کوئی ویگن خالی نہیں، کوئی گھر خالی نہیں۔ اگر میرے جیسے مولوی کو ریڈیو ٹیپ خریدنے کی توفیق نہیں ہوئی تو برابر والوں کی مہربانی میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ کتنا ہی سمجھاؤ۔ اخبار جنگ نے لکھا عید الفطر کے موقع پر کہ ہمارے غریب ملک کی عورتوں نے عید کے موقع پر جو بال کٹوائے، جو بال بنوائے، ٹھیک کرائے، 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا۔ اللہ غریب ملک ہے، غریب، کروڑ روپیہ 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا عورتوں نے۔ اور یوں لکھا تھا اخبار نے کہ ساری رات لائن لگی رہی، نمبر نہیں آیا، اور لائن میں نئی عمر کی لڑکیاں نہیں، یوں لکھا تھا کہ دادی اماں بھی لگی ہوئی تھی، نانی اماں بھی، یعنی جہاں لڑکیاں لاڑیاں کھڑی تھی وہاں لائنوں میں پرانے پپے بھی تھے۔ اب بتاؤ، قبر کی تیاری ہے، بال کٹا رہی ہیں۔
ان کی ایک فوج بنانی چاہیے، بہت جلدی فتح ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے، غیظ و غضب میں آ گئے اور بھی جوش میں آ گئے، میرے گھر میں قرآن آ گیا، میرے گھر میں نبوت آ گئی، میرے گھر میں توحید خداوندی آ گئی۔ کیوں آ گئی؟ دروازے کو اس زور سے دستک دی، اندر والوں کو پتہ چل گیا کہ جلال میں ہے، جلال میں۔ وہ جو صحابی قرآن کریم پڑھانے والا تھا اسے تو چھپا دیا کہ یہ غیر آدمی ہے، مارے گا، میں بہن ہوں، یہ بہنوئی ہے، گھر کی بات ہے۔ دروازہ کھولا، دروازہ کھلتی اندر آئے، لگ لپیٹ تو تھی نہیں نا، فاروق اور لگ لپیٹ۔ حضور نے فرمایا جس گلی سے، جس شہر سے، جس محلے سے میرا فاروق گزر جائے قیامت تو آ سکتی ہے، شیطان وہاں سے نہیں گزر سکتا، شیطان وہاں سے نہیں گزر سکتا۔ اللہ، معمولی بات نہیں ہے، نبی نے ہولی سے نہیں منگی۔ پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ آگے جو ہے وہ بھی تو فاروق کی بہن ہے، اس نے بھی اسی چھاتی کا دودھ پی رکھا جس کا فاروق نے پیا۔ یہ نہیں کہا بھائی جان تشریف رکھو، چائے پیو، دودھ پیو، میں آپ کے یہ بات کی باتیں ہیں۔ ایمان لگ لپیٹی کرنے ہی نہیں دیتا، ورنہ عورت ذات تھی شروع ہو جاتی، بھائی جان کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، آج پسینے میں کیسے ڈوبے ہوئے ہو؟ بالکل نہیں، صاحب کہنے لگی، انہوں نے کہا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگی تجھ کو کیا مطلب؟ ایمان بول رہے ہیں، فاطمہ نہیں بول رہی۔ مکے کے بہادر کے سامنے بہن یوں کر کے بات کرے، تجھے کیا مطلب ہے؟ بہنوئی کی طرف اشارہ کیا، تم کیا کر رہے تھے؟ وہ کون سا کہیں سے کمزور آیا تھا، کہنے لگا تو ہوتا کون ہے پوچھنے والا؟ زبان میری، ایمان میرا، جان میری، گھر میرا، تو کون ہے پوچھنے والا؟ ایمان ہو خاموش رہ جائے، بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ یہ تو ہم نے کر رکھا ہے نا درنگا حال، کہتا درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، ایک طرف ہو کے مر۔ دونوں میاں بیوی اکڑ گئے۔ فاروق نے سوچا میری بہادری کا تو کچھ بھی نہیں بنا، یہ ہوا کہ آج نیا منظر کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ بس پکڑ لیا بہنوئی کو، مارا بہنوئی کو، خون بہا دیا۔ آخر گھر والی کب تک دیکھتی، سمجھا کہ یہ ذرا پرے کا رشتے دار ہے، میں بہن ہوں، میرا ماں جایا بھائی ہے، دور شریک بھائی ہے، میں چھڑا دوں۔ آگے بڑھ کے کہنے لگی او فاروق، او میرے بھائی، آج اپنی بہن کو کیا بیوہ کرنے کا ارادہ ہے؟ بیوہ کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ، آج ختم کرنے کا پروگرام ہے، اجاڑنے آیا ہے۔ بہنوئی کو چھوڑ دیا، بہن کو پل پڑے، اتنا مارا، مار مار کے بے ہوش کر دیا، اور حالت یہ کر دی دہن سے نام حقی، دہن سے نام حقی، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری، عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری۔ مارا غیرت دینی میں آ کر کے مارا، یہ میری بہن بے دین کیوں ہو گئی، یہ میرا بہنوئی بے دین کیوں ہو گیا، میں ان کو ماروں گا، میں ان کو مارتا جاؤں گا۔ بہن ایمان والی ہے، خدا کی قسم قرآن کی طاقت کا ملاحظہ کرو، اللہ کی طاقت، توحید کی طاقت کا ملاحظہ کرو۔ کہنے لگی اگر تیرا یہ خیال ہے مار مار کے دین چھڑا دوں گا، مار مار کے قرآن چھڑا دوں گا۔ کہنے لگی بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے، ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے، تو بوٹیاں اڑا سکتا ہے، ایمان کی دولت نہیں چھین سکتا۔ ذرا زور لگا، میں عورت ہوں تو
तुझे भूल हुई? जिस माँ की छाती का दूध तूने पिया, मैंने उसी का पी रखा है। फिर मुकाबले मैदान में मार मार के ईमान छुड़ाना चाहता है, कुरान छुड़ाना चाहता है मार से। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लटक दी है, उतना ही उभरेगा जितना के दबा दे। बेश बेश फारूक आजम सोचते हैं मेरे सामने कभी बोली तक नहीं, एहतराम करती थी, इतनी शर्मीली लड़की और आज चैलेंज। छुट्टी कर रही है मेरी मक्के के बहादुर की, कोई ना कोई बात, ये ऐसा नहीं कर सकता। फरमाने लगे, बैठ गए, जरा सा सांस लिया। उसने कहा अच्छा चलो बाद को देखेंगे क्या बनता है, तुम मुझे वो दिखाओ तुम क्या पढ़ रहे थे, तुम मुझे वो दिखाओ तुम पढ़ क्या रहे थे, मैं देख लूं कि वो क्या चीज है जिसमें इतनी जुर्रत है, इतनी शुजाअत है, इतनी कुव्वत है, इतनी स्पिरिट है कि मैं मारता मारता थक गया, तू मार खाती ना थी। कोई कमजोर दिल की होती, अच्छा भाई अभी लाती अभी लाती, फौरन चली जाती। फातिमा बिन्ते खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तेरी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल हो, तूने कुरान के तकद्दुस को इस वक्त में भी समझाया। बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, खून थूक रही है, नाक से लहू बह रहा है, डर की मारी ऐसे वक्त में तो देर नहीं करनी चाहिए थी। और कुरान की बेअदबी करने वालों, जाओ फातिमा बिन्ते खत्ताब के दरवाजे पे जाओ, अदब सीख के। सुभान। कहाँ जा करके उतारे, खबर लेकर अब तक क्यों नहीं आया? कहाँ गायब हो गया? खुद क्यों नहीं आया? तरखान पक्षी आया क्यों नहीं? उसने अपनी ड्यूटी को पूरा ना किया, जवाब देने क्यों नहीं आया? मुझे बतलाने क्यों नहीं आया? प्रोग्राम में देर हो रही है, हमारा निजाम बिगड़ रहा है, वो आया क्यों नहीं? काफी देर हो गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए। हम कान मिनल गाइबीन, कहाँ गायब हो गया? आया क्यों नहीं? खबर क्यों नहीं दी? कहाँ चला गया? कहीं बागी तो नहीं हो गया? कहीं मर तो नहीं गया? गया कहाँ? हम कान मिनल गाइबीन। फरमाया लअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, जब वो आएगा उसे बड़ा सख्त अज़ाब दूंगा, सजा दूंगा, उसको परेशान करूंगा, उसको मारपीट करूंगा, सजा दूंगा। देर क्यों लगाई? मैं नबी की बात पर अमल क्यों न किया? कुरान करीम पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते सारी उम्र गुजर गई, हमें आज तक पता नहीं चलता अल्लाह का कुरान हमसे क्या मुतालबा करता है। सुनते सुनते यूं ही गुजर जाते हैं, पढ़ते पढ़ते यूं ही गुजर जाते हैं। लअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्से में बैठे हैं। मुल्क के बादशाह, हवा के बादशाह, परिंदों के बादशाह, तख्त के बादशाह, ताजे नबूवत सर पे है, पूरी हुकूमत हवाले है, जिन ताबे, दाव ताबे, सारे जानवर परिंदे ताबे हैं, तमाम के तमाम मखलूक को हाथ में रखा हुआ है, गुस्से में बैठे हैं। लअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा औ लअज़बहन्नहु, ज़िबा कर दूंगा, छुरी फेर दूंगा, कत्ल कर दूंगा, काट के फेंक दूंगा। अब तक आया क्यों नहीं? अल्लाह का पैगंबर जलाल में है, गुस्से में आए हुए हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्फाज से आपको अंदाजा हो गया होगा, बगैर गुस्से की इतनी बात क्यों फरमाते कि मैं ज़िबा कर लअज़बहन्नहु, या तो कोई वजह माकूल बताएगा देर लगने की, वरना कत्ल कर दूंगा, ज़िबा कर
دیکھ لیا کرو اللہ کے قرآن کو ہاتھ لگانے سے پھانسی نہیں کرتا آدمی. ہم نے سب نے رل مل کر اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. تاجروں نے چھوڑا, ذمہ نے چھوڑا, افسروں نے چھوڑا, ڈاکٹروں نے چھوڑا, حتیٰ کہ پیروں مولویوں کے تو کام کر ہی نہیں رہا قرآن کریم. ہماری تو یہ اللہ کا قرآن جڑے کاٹتا ہے. لے دے کر مردوں کے کام کا رہ گیا. فرمایا ہدہد ہے کہاں؟ بار بار پوچھتے ہیں. چاروں طرف پرندے اوپر پھر رہے ہیں جو سینکڑوں ہزاروں میل سے دیکھتے ہیں. آیا نظر کہ نہیں جی؟ کہیں نظر آیا ہدہد کہ نہیں جی؟ فرمایا سنا کر دوں گا یا کوئی معقول وجہ آ کر کے بتلائے گا. سلیمان علیہ السلام غصے میں بیٹھے ہیں. اچانک پرندوں نے خبر دی کہ آ رہا جی. فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے آنے دو. آیا ہے ہدہد. سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں. ہاں بھائی کہاں گیا تھا؟ اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہاں رہا؟ خدا کی قسم مسلمانوں ہدہد کے بیان کو سنو اور اپنے گریبان میں جھانتی پاؤ اور جھانک کر دیکھو. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بھوک لگ گئی تھی میں کھانا کھانے لگ گیا, دانا کھانے لگ گیا, مجھے پیاس لگ گئی تھی پانی پینے چلا گیا, یا میں راستہ بھول گیا بھٹک کر دور چلا گیا اس وجہ سے مجھے دیر لگ گئی. ہدہد آ گیا, آ کے بیان شروع کرتا انی وجدتم اے سلیمان علیہ السلام اے بادشاہ انی وجدتم راحتا تملکہم. بیان کو مکمل سن رہے ہیں. اے بادشاہ بڑی عجیب خبر لایا ہوں, بڑا عجیب منظر دیکھ کر آیا ہوں. انی وجدتم راحتا تملکہم. میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں جو بادشاہ بنی بیٹھی ہے. انی وجدتم راحتا تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. سبحان اللہ. ہدہد کا بیان دیکھو, بادشاہ کے دربار میں بیان دے رہا ہے, سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیان دے رہا ہے, اپنے دیر لگانے کی وجہ بتا رہا ہے. کہتا ہے میں نکلتا اے سلیمان علیہ السلام ایسے علاقے کی طرف نکل گیا. انی وجدتم راحتا تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں, وہ بادشاہ بنی بیٹھی ہے, اس کا ملک ہے, اس کی بادشاہت ہے, تخت پر بیٹھی ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور بات کہی ہدہد نے. قرآن کریم بھی ایک ہم تو اتنے بڑے بھی نہیں, علماء کی جوتیاں اٹھانے والوں میں بھی شامل نہ ہو سکے. اللہ پاک اللہ والوں کے ساتھ قیامت میں حشر فرما دے. بنبئی یقین او لیاتینی بسلطان مبین فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. اور مسئلہ حل کیا پہلے ہدہد نے. فمکث غیر بعید, دور نکل گیا میں, دور چلا گیا میں. فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین.
ایسی خبر دوں گا، ایسی بات بتاؤں گا، ایسا قصہ سناؤں گا، ایسے حالات بتاؤں گا. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، سچی بات بتاؤں گا، پکی بات بتاؤں گا. اے سلیمان علیہ السلام، ایسی چیز دیکھ کر آیا ہوں جس کا تجھے بھی پتا کوئی نہیں، آپ کے علم میں بھی نہیں. اب اس نے آ کے بات کی کہ میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ بادشاہ بنی بیٹھی ہے. تو اس میں کیا تعجب کی بات ہوئی کہ ایک عورت اگر بادشاہ ہے تو ہونے کو ہوا ہی کرتی ہے، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی بادشاہ بنی جایا کرتی ہیں. ہو کیا گیا؟ اس میں عجیب بات کیا ہے؟ تو نے دیر کیوں لگائی؟ توجہ کرنا بھی سارے حضرات اس وقت، اصل مفہوم کی بات اب آ رہی ہے کہ دیر لگانے کی وجہ میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا کہ تو تلاش کرتا پھر میرے سوا کسی اور کی حکومت بھی ہے کہ نہیں. میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تو لوگوں کے ملک چیک کرتا پھر کے وہاں کیسے لوگ ہیں، کیا ہو رہا ہے. یہ بات بتا کر کے ہدہد ترکھان پکھی پرندہ پشیمان ہو کر کہتا مجھے دکھ لگا اس ملک میں جا کر. کیوں؟ کھانے کو نہیں ملا؟ نہیں. پینے کو نہیں ملا؟ یہ بات ہے. کہتا نہیں. پھر تجھے دکھ کیوں لگا؟ تو پرندہ ہے، تجھے کیا تکلیف پہنچی؟ حیران کل بات کیا دیکھی، عجیب بات کیا دیکھی؟ کہتا سلیمان علیہ السلام میرا تو جگر پھٹ گیا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس، میں نے اس عورت کو بھی اور اس کی قوم کو بھی سجدہ کرتے دیکھا سورج کو. میرا جگر پھٹ گیا. سورج کے پجاری ہیں، سورج کو خدا مانتے ہیں، سورج کی پوجا ہوتی دیکھی ہے، سورج کو سجدہ کرتے دیکھے ہیں. پکھی کہتا مجھے برا لگا اور میرا جگر پھٹ گیا، مجھے تکلیف ہوئی، اس لیے تو مجھے دیر لگ گئی. سلیمان علیہ السلام کہ بندے ہو کر خدا کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکائے بیٹھے. اور مسلمانوں پرندے کو برا لگ گیا، مگر تو کہتا نہیں، یہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. ترکھان پکھی اچھا، پرندہ اچھا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. ہائے قربان جاؤں ہدہد پکھی پرندے، تیری عقل پہ قربان جاؤں، تیری سمجھ پہ قربان جاؤں، تیرے فہم و ادراک پہ قربان جاؤں. تو ہے تو پرندہ. کہنے لگا پوجا بھی غیر کی کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے دماغ میں بٹھا رکھا ہے کہ یہ راستہ سب سے اچھا ہے. جتنے لوگ بھی چوری کرتے ہیں، کبھی کسی چور نے اپنی چوری کو چاہے 50 برس چوری کرتے کرتے ہو گیا، اس نے چوری کو عبادت کبھی نہیں سمجھا. شراب پیتے عمر گزر جائے، کبھی شراب کو عبادت نہیں کہنے کا. بدکاری کرتے کرتے عمر گزر جائے، کبھی اس کو اجر و ثواب نہیں کہنے کا. شرک ایسی لعنت ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس کو عبادت سمجھتا ہے. اس لیے فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ہدہد کہتا میں دیکھ کر آیا ہوں، معلومات کر کے آیا ہوں، میں پورا پتہ لگا کے آیا ہوں. سورج کی پوجا ہو رہی ہے. وزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہے کہ یہ راستہ بڑا اچھا ہے. فصدهم عن السبیل، سیدھے راستے سے ان کو روک رکھا ہے. جو بات ترکھان پکھی کو بری لگی، ہدہد کو بری لگی، 3
کیڑی مکوڑوں کو بری لگی وہ آج ہمیں اچھی لگتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے، اب یہ تو ناممکن تھا نا شرک کی بات سن کر پیغمبر چین سے بیٹھ جائے. یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا ہو میاں، جیسے کوئی کرتا ہے کرنے تو ہمیں کیا لینا. ہمارے یہاں ملتانی زبان میں کیا لیتے ہیں نا، راضی سے بڑھنے سے بیسی سانس کو کیا. یہ بات نہیں، بیماری بڑھتی. اگر ٹی وی کی بیماری کے برتن استعمال کرنے سے ٹی وی پھیل سکتی ہے، چیچک والے مریض کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے مرض پھیل سکتا ہے، تو شرک کرنے سے شرک کی بیماری نہیں پھیلتی. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. پرندہ کہتا ہے سیدھے راستے سے روک رکھا شیطان نے ان کو. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا خوب چیک کر کے آیا تو؟ جی ہاں اسی لیے تو دیر ہوئی حضرت، مجھے بڑی تکلیف ہوئی. پروردگار عالم کے سوا کسی اور کی پوجا، کسی اور کو سجدہ، کسی اور کے سامنے پیشانی جھکانا. پیارے دوستوں، آج تک گزارش ہے بیان کو مکمل من الکاذبین. ہم ابھی پتہ لگا لیتے ہیں تیرے. اس زمانے میں ڈاکیے نہیں تھے، ٹھیلے تک نہیں ہوا کرتے تھے. آج کی ڈاک تو گم ہو سکتی ہے. سلیمان علیہ السلام کا ڈاکیا بڑا پکا ہے، وہ کیسے گم کر دے گا؟ خط لکھا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، اللہ تعالی علیہ وعدونی مسلمین. یہ خط ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے. شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہو کر تخت شہنشاہی پہ متمکن ہو کر پرندوں کا بادشاہ، جنوں کا بادشاہ، ساری خلقت کا بادشاہ، زمین کے اندر رہنے والی ساری مخلوق کا بادشاہ سلیمان علیہ السلام کہتا ہے بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط تجھے پہنچ رہا ہے، یا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جا یا فرما برداری قبول کر. پیغمبر کیسے خاموش ہو سکتے تھے؟ خدا کی قسم اگر آج کوئی پیغمبر زندہ ہوتا، لڑائی کرتا ہم تمام لوگوں سے. میلے ٹھیلے لگا رکھے ہیں، مزار ولی کا ٹھیکر، اولیاء کرام کے مزاروں پہ کنجریوں کے ناچ کیوں؟ اللہ والوں کے درباروں میں ڈھول جھپڑا طبلہ سرنگی کیوں؟ اللہ اکبر. بے شک خود خط لے کر کے دوڑا ہے، اڑتا اڑتا جا کے روشن دان میں بیٹھا ہے. حضرت بلقیس جو بادشاہ تھی اس ملک سبا کی، اور یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے تو پہنچانا میرے ذمہ لگایا ہے، پھینک کر بھاگ آتا. بیٹھا ہے انتظار میں. بلقیس اٹھتی ہے، جاگتی ہے، خط سینے میں پڑا ہوا ملتا ہے، اٹھا کر کھولتی ہے، پڑھتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے. دل میں یقین آ جاتا ہے میں اتنی طاقتور بادشاہ ملک سبا کی ملکہ میں. یوں لکھا علماء کرام نے بلقیس کی قوم اتنی طاقتور تھی، بے شک بے شک. اتنی طاقتور قوم تھی بلقیس کی، ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتی تھی. یہ نہ سمجھنا کہ حضرت بلقیس کا جو حدود پتہ لگا کے آیا تو پلاسٹک کے کھلونوں پہ بادشاہ نہیں کر رہی تھی. اور یہ ترجمہ میں نے خود نہیں کرا، قرآن کریم پڑھ کر دیکھو. مفسرین نے
इंशाअल्लाह उसका भी कुछ नहीं बिगड़ता था। सर भी तो ऐसे ही होगा ना, जैसे हाथ होंगे वैसे ही सर होंगे। आज हमारे हाथ है वैसे ही, जैसे हाथ है वैसे ही सर है, वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हमको दालता शरीफ मिल रहा है। जैसे कद्दो कामत, यही तो वजह है कि अल्लाह मियां ने ये रेल, मोटर, कार, हवाई जहाज, स्कूटर, साइकिल इसीलिए तो अकल में डाल दिए कि दालता खा खा कर तुम वैसे बुत बन गए हो, अपाज बन गए हो, हिलने चुलने के काबिल तो रहे नहीं, लो बैठे बैठे किसका करो। जब तक लोगों में ताकत थी अल्लाह मियां ने मोटर, कार, हवाई जहाज, रेल चलाए ही नहीं। मुल्क के सवा बड़ी ताकतवर कौम थी। कुरान करीम में इनका कई जगह जिक्र आता है। मुस्तकिल एक सूरत है कुरान करीम की, सूरत सबा के नाम से। 22वें पारे में ये सूरत है। इतने ताकतवर लोग थे, 500 मन का पत्थर एक एक हाथ से उठाकर फेंका करते थे। जिसको लगता था उसका भी कुछ नहीं बिगड़ा करता था, यूं ही जरा सी खराश आती थी। बलखीस उठी। अकलमंद लोग ऐसा ही किया करते हैं। बेअकल बादशाह, बेअकल वजीर, बेअकल अमीर, बेअकल जिम्मेदार होश खो बैठता है, जलाल में आकर हुक्म दे दिया करते हैं यूं करो। बलकीस उठी और उसने अपने वज़रा को, अपनी पार्लियामेंट को तलब कर लिया। समझदार औरत थी, वरना कहती जा कौन है सानू मुसलमान बनाना आया। मेरी बात साथ नहीं देखी, कितनी ताकतवर कौम मेरे पास है, कौन है जो मुझे ऐलान करता है या मुसलमान हो जा या फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जा। वजीर इकट्ठे किए। अल्लाह मियां कुरान ये आयतों का तर्जुमा कर रहा हूं, ये पक्की रोटी कच्ची रोटी नहीं मैं पढ़ रहा हूं। हज़रत बल्कीस ने अपने वज़रा, अपने सुफरा, अपने पार्लियामेंट के मेंबरों को इकट्ठा किया। क़ालत या अय्युहल मलअु अफ्तूनी फी अम्री। और मेरी पार्लियामेंट के लोगों और मेरे वजीरों, मेरे सफीरों और मेरे मेंबरों, बड़ी आजमाइश में हम लोग आ गए। जरा गौर करो, जरा सोचो, जरा समझो, जरा इस बात पर संजीदगी और मतानत से गौर करो। मा कुन्तु क़ातिअतल अम्रन हत्ता तशहदून। क्या इरादा है तुम्हारा? ये सुलेमान अलैहिस्सलाम कोई पैगंबर है, बादशाह भी है, वो हमें ऐलान जंग करता है और यह कहता है खुदा के मानने वाले बन जाओ, वातूनी मुस्लिमीन। यह कहता है खुदा की पुजारी बनो, सूरज की पूजा छोड़ो, चांद की पूजा छोड़ो, अहकमुल हाकिमीन परवरदिगार आलम की पूजा करो, जो सूरज का भी खालिक है, तुम्हारा सबका खालिक और मालिक है। या उस एक माबूद को मानने वाले बनो, वरना जंग कबूल करो। मा कुन्तु क़ातिअतल अम्रन हत्ता तशहदून। और मेरी पार्लियामेंट के लोगों, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में मैं क्या जवाब दूं उसे? वजीर बोले, अल्लाह पाक ने वो भी नकल कर दिया। कहने लगे क़ालू नहनु उलू कुव्वतिन व उलू बअसिन शदीद वल अम्रु इलैकी फंजुरी माज़ा तअमुरीन। कहने लगे दिल्ली दिल्ली कैसे बोल रही है? तुझे पता है हम कितने ताकतवर लोग हैं? तुझे कौमे सबा का अच्छा भला पता है, मुल्क का पता है, हम तेरी रियाया है, हम तेरी कौम है, हम तेरे पीछे है। नहनु नो कुव्वतिन व उलू बअसिन
माना, हम कितनी ताकतवर कौम है। वल अमरु इलैकी फंजुरी मादा तअमुरीन। बल्कि इसकी सलाह ये थी कि पैगंबर के खत का जवाब सही तरीके से अच्छा भेजूंगी, पर पार्लियामेंट से मंजूरी ले लूं, अपने वजीरों से मनवा लूं, अपने सफीरों से मनवा लूं, अपनी कौम को एतमाद में ले लूं। हाय, मुल्क सबा की औरत बादशाह की खोपड़ी में तो ये बात आ गई कि कौम को एतमाद में लिए बगैर काम नहीं चलेगा, और आज किसी की खोपड़ी में ये बात नहीं आती है। कौन कोई नहीं समझता, मिल्लत को मिल्लत कोई नहीं समझता, बिरादरी को बिरादरी कोई नहीं समझता। हजरत बल्कीस की उम्मीद के खिलाफ हुआ। उम्मीद ये थी कि ये मेरी बात की तारीफ करेंगे कि भाई बात लड़ना अच्छा नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का ऐलान जंग कबूल करने के बजाय उनकी तबलीग कबूल करेंगे, अल्लाह की वहदानियत को मानेंगे, अल्लाह पाक को एक माबूद और उसी की परस्तिश की जाएगी। कौम पड़ गई उल्टी, कौम का मिजाज बिगड़ा हुआ, ताकतवर कौम। ये लिखा मुफस्सिरीन ने कि एक एक आदमी की खुराक भी कई कई मन थी। शुक्र है उस जमाने में खत्म का रिवाज नहीं था, नहीं तो दो ही मौलवी सारा मुल्क खा जाते हैं। सारी कौम बिगड़ उठी। हम ताकतवर हैं, कुव्वत वाले, नहनु उलू कुव्वत। कुरान करीम के अल्फाज पर गौर करो। बल्कीस की दानाई के अल्लाह पाक ने कुरान करीम में तारीफ की है। पार्लियामेंट में खड़ी हो करके कहने लगी, क़ालत इन्नल मुलूक, क़ालत इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला। अल्लाहु अकबर। बेशक कहने लगे, और बदलो पागलों वाली बातें न करो। जब दो बादशाह लड़ाई के लिए खड़े हो जाया करते हैं, और जो दो बादशाह की जब लड़ाई हुआ करती है, लड़ाई और फसाद मिटा करता है, वजालू इज्जत अहलिहा अज़िल्ला। अरे इज्जत वाले लोग भी जलील हो जाया करते हैं। बात कही हज़रत बल्कीस अलैहिस्सलाम ने। काफिरा तो थी, मुशरिका तो थी, लेकिन अक्ल सलीम रखती थी। कहने लगी, लड़ाई अच्छी चीज नहीं, लड़ाई बहुत बुरी है। काबिल लोग जलील हो जाया करते हैं, इज्जत वाले जलील। वजालू इज्जत अहलिहा अज़िल्ला। इज्जत वाले जलील हो जाया करते हैं। लड़ाई बहुत बुरी चीज है, दंगा फसाद बहुत बुरी चीज है। अरे औरत ने तो ये बात कह डाली कि लड़ाई अच्छी चीज नहीं, और आज हर मर्द, हर समझदार आदमी दो लड़ते हुए को उंगली तो मार देगा, खबर शाबाशी बहना नहीं। कभी कोई ये सलाह नहीं देगा आपस में रस जाओ, ठह जाओ, सब्र कर जाओ, अपनी हलाल कमाई कचहरी वालों को ना खिलाओ, पुलिस वालों को ना खिलाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, अपने पेट में डालो और ना इनको पालो। और जो ऐसी बात करता है उसकी बात की तरफ वैसे तवज्जो नहीं देते लोग। कहने लगी, क़ालत इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रियतन। बस्ती का नाम लिया उसने, तो शहरों का नाम भी नहीं लिया। कहने लगी, जिस बस्ती में दो बादशाह लड़ते लड़ते चले गए, वो बस्ती बस्ती नहीं रहेगी, वो बर्बादी हो जाएगी। ये सारा मंजर देखा हुदहुद ने। परिंदा है, परिंदा है, परिंदा, इंसान नहीं। बीएसए पास नहीं है, मैट्रिक मिडिल पास नहीं है, कॉलेज में स्टूडेंट नहीं रहा, ये न कहीं प्रोफेसर लगा न इंजीनियर लगा। जिन
قائل کہنے لگا ایک نے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. قرآن کریم نے اس جن کی تعریف کی جس نے یوں کہا نا پلک جھپکنے میں لا کے دے دوں گا. تم یہ نہ سمجھنا کوئی ملنگ جن تھا. قرآن کریم نے پہلے بتلایا کہ وہ تھا عالم عنده علم من الکتاب, اس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا. حضرت بلقیس کا تخت منگا لیا گیا, سوئی ہوئی تھی. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اٹھ کھڑی ہوئی دیکھتی ہے تو ملک دوسرا حالات دوسرے. فرمایا میں سلیمان ہوں علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ نے مجھے تخت شہنشاہی بھی دیا ہے, تاج نبوت بھی دیا ہے. تو نے اس قوم میں شرک پھیلا رکھا ہے تو شرک کیوں کرتی پھرتی ہے؟ کہنے لگی میرا تو ارادہ پہلے مسلمان بننے کا تھا, میں تو بن گئی, لو مسلمان بن گئی. لیکن جلدی سے مجھے خدا نہ منواؤ, سمجھا کر کے منواؤ, بادشاہ کے روب سے نہ منواؤ. آج لوگ بھی سوچیں اگر خدا تمام لوگوں کو مجبور کر دیتا کہ ہر آدمی حق پرست ہو تو وہ اس پہ قادر تھا. جو چوری کے ارادے سے چلے اس کے پیر توڑ دے, جو زنا کے ارادے سے چلے اس کی آنکھ پھوڑ دے, اس پہ قادر ہے وہ. جو ظلم کرے اس کے تخت کو پلٹ دے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ پھر امتحان کیا ہوا, آزمائش کیا ہوئی. تو بلقیس کہنے لگی کہ اللہ کو میں مانوں گی مگر مجھے سمجھاؤ بھی صحیح. سلیمان علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہم لوگ ڈنڈا نہیں چلایا کرتے, ہم سمجھایا کرتے ہیں. کہنے لگی دیکھو سورج کتنا چمکیلا, کتنا نور ہے اس میں, سارے جہان کو منور کرتا ہے. سبحان اللہ, کتنا بہترین خدا ہے. سلیمان علیہ السلام نے حوض بنوایا جنوں سے اور اس کے اوپر شیشہ بچھا دیا اور حضرت بلقیس سے کہا کہ اس حوض کے اوپر سے چلو. اور بلقیس چلنے لگی, نیچے شیشہ تھا اور اس کے نیچے پانی تھا. تو ایسا معلوم ہوا کہ پانی میں چلی گئی ہوں. سلوار کو یوں اوپر کیوں کرنے لگی؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کرتی ہے؟ قرآن کریم کہتا وَكَشَفَتْ سَاقَيْهَا, بلیاں بھی اس کی ننگی ہو گئی, اوپر سلوار کر لی. کہنے لگی پانی میں بھیگ جائے گی میری سلوار, میری سلوار پانی میں بھیگ جائے گی. فرمایا ٹھیک ہے پانی. نیچے بیٹھ کر کے یوں شیشے پہ بلقیس نے ہاتھ پھیرا تو ہاتھ کو پانی لگا ہی نہیں. نظر تو ہٹا پانی. تو کہنے لگے کملی نیچے پانی ہے, شیشے میں سے پرتاؤ پڑ رہا ہے, خدا اور ہے, خدا کی تجلیات کا پرتاؤ سورج میں پڑ رہا ہے. سمجھایا اس کو. کہنے لگی اب میں مان گئی کہ واقعی چاند سورج کا خدا, تیرا خدا, میرا خدا, سارے جہان کا خدا کوئی اور ہے. خدا کے سوا اور کوئی چیز کسی کی مشکل کشائی نہیں کر سکتے. اللہ پاک مجھے اور آپ